ہونے والا وہاں ایک وہ ہوتا ہے. میں بھی وہاں گیا, وہاں حاضر ہوا, سلام پیش کیا, اور پھر میں وہاں دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے وہ ساری کے ساتھ بزرگ یہ کہتے ہیں, بزرگ کہتے ہیں جب دعا مانگنے لگو نا تو دیوار کے ساتھ ٹیک لگا لیا کرو, اور ٹیک لگانے کے بعد آنکھیں بند کیا کرو, اور پھر اپنے رب سے اپنی تار کو ملایا کرو. وہ دعائیں بڑی قبول ہوتی ہیں. میں بھی پیچھے دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے کھڑا ہو گیا, اور مجھے وہ سارے کربلا کے مناظر جو ہم نے تاریخ کی کتب میں پڑھے ہیں, جو ہم نے سیر کی کتب میں پڑھے ہیں, وہ سارے کے سارے میری آنکھوں کے سامنے جو ہے وہ گھومنے لگے. اور میں اس عظیم خاتون کی بارگاہ میں ہر منظر کے بعد سر اور جھکتا گیا, سر اور جھکتا گیا, میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. تو میں نے تھوڑی دیر اسی کیفیت میں رہا, جب کچھ طبیعت سنبھلی, کچھ اس سلسلہ توجہ جو ہے وہ ذرا منقطع ہوا, تو میں نے وہاں سے جب دائیں بائیں مڑ کے دیکھا, وہاں ایک بہت اہل سنت کے نامور خطیب ہیں سید مزمل شاہ صاحب. سید مزمل شاہ صاحب اس وقت انگلینڈ میں ہوتے ہیں, وہاں کے بہت بڑے نامور, اور ڈی ایم ڈیجیٹل جن لوگوں نے دیکھا ہے اس کے اوپر ان کی روحانی جو ہے وہ نسخے بھی لوگ استعمال کرتے رہتے ہیں. وہ تشریف فرما میرے قریب آ کے کہنے لگے, پیر صاحب یہ جو قبریں ہیں نا یہ اس بات کی طرف انسانوں کی توجہ مبذول کراتی ہے کہ یہ قبر کسی عامل کی قبر ہے یا یہ کسی کامل کی قبر ہے. یہ قبر کس کی قبر ہے؟ اس میں سونے والا اللہ کا بندہ ہے یا اس میں سونے والا دنیا کو چکر دینے والا انسان ہے؟ یہ قبر بتاتی ہے. وہ کہتے ہیں ہمارے علاقے کی یہ مشہور ہے کہ پٹواری کا باپ مر گیا, پورا زمانہ اس کی تعزیت کے لیے, اس کے افسوس کے لیے گیا, لیکن جب پٹواری خود مر گیا تو کوئی بندہ اس کی جنازے کو کندھا دینے نہ پہنچا. یہ منہ کے ملازے ہوتے ہیں. وہ کہنے لگے بات اصل میں یہ ہے, یہ قبریں بتاتی ہیں کہ جی اس میں سونے والا عامل ہے یا کامل. تو حضرات محترم, آج مجھے اس بات کا ازحد افسوس ہے کہ ہمارے سلسلہ تصوف, سلسلہ چشتیہ, نظامیہ, سیالویہ کا ایک گل سرسبز اس دنیا سے رخصت ہوا. وہ ہمیں ان کے جانے کا ازحد دکھ ہے, ازحد تکلیف ہے, اور ایسے بچے, ایسے ہونہار ہستیاں ہر روز میں پیدا ہوتی. بہت وہ کہتے ہیں نرگس اپنی بے نوری پہ, ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے. بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا. ایسے دیدہ ور لوگ جو ہے ان کی پیدائش اللہ نے عام نہیں کی ہوئی کہ ہر چھاپے میں جاؤ تو ایسے لوگ ہوں. نہیں, وہ کوئی ہوتے ہیں اور کبھی کبھی آتے ہیں, اور وقتور ہے وہ لوگ جو ایسے لوگوں کی قدر و قیمت سمجھتے ہیں. میری یہ درخواست رہے گی کہ جب ہم اپنی اس گفتگو کو ختم کریں گے تو ہم ان کے لیے ضرور ایصال ثواب کریں گے, ہم فاتحہ پڑھیں گے تاکہ ہماری طرف سے وہ بخشے ہوئے ہیں. وہ اللہ کی بات 5-6 لاکھ کے قریب مجمع تھا جو ان کے جنازے میں شریک تھا. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. کوئی اعلان نہیں تھے, کوئی ٹی وی پہ نہیں اعلان تھا, کوئی پٹواری جو ہے وہ بس سے لے کے بھرنے نہیں گیا ہوا تھا. اللہ کے بندے کشاں خود آ رہے تھے. کوئی ان کی دوڑ کے آ رہے تھے, بھاگ کے آ رہے تھے, گاڑیوں پہ آ رہے تھے, صرف اس لیے کہ ہم اس پاک باز بندے کے نماز جنازہ میں شرکت کر کے اپنی بخشش کروائیں, سبحان اپنے اللہ. وقت سوال لیں. حضرات محترم, مجھے آپ کی خدمت میں یہ بھی ضرور, اور کچھ نہیں تو چلو اپنے اس عظیم انسان کے لیے ہم ایصال ثواب کریں جس سے ان کے درجات بھی بڑھیں اور ہمارے وقت بھی جو ہے وہ. میں نے قرآن حکیم کی ایک آیت تلاوت کی ہے. اللہ کریم نے ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. اے ایمان والو, اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. یہ بات کی اب انسان حیران ہوتا ہے کہ اللہ مخاطب کس کو کر رہا ہے؟ اللہ مخاطب کر رہا ہے ایمان والوں کو. ایمان والے کون ہیں؟ جو اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں. ایمان والے کون ہیں؟ جو رسولوں کی رسالت کو تسلیم کرتے ہیں.
ایمان والے کون ہیں جو آخرت کی پیشی کو مانتے ہیں؟ ایمان والے کون ہیں جو فرشتوں کی ذات کے اوپر ایمان رکھتے ہیں؟ ایمان والے کون ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں آخرت کے دن اپنے ہر کیے کا حساب و کتاب ہونے کی اس بات پہ یقین رکھتے ہیں؟ وہ ایمان والے ہیں۔ انسان حیران ہوتا ہے بھی ایمان والے، ان سے کہتے ہیں اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ ہم تو سمجھتے ہیں اسلام اور ایمان ایک چیز ہے، لیکن یہاں مالک کہتا ہے اے ایمان والو، اے مجھے ماننے والو، تم کیا کرو؟ تم اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ تو پتہ یہ چلا ایمان اور چیز ہے اور اسلام اور چیز ہے۔ ایمان نام ہے ماننے کا، اقرار کا، اور اسلام نام ہے اپنے وجود کو، اپنی ذات کو، اپنے نفس کو، اپنے خیالات کو اپنے مالک کی مرضی کے تابع کرنے کا نام اسلام ہے۔ قرآن حکیم نے اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا۔ ارے لوگوں، تمہیں پتہ ہے ابراہیم میرا خلیل تھا، 80-90 سال کی عمر ہو گئی، مجھ سے مانگتا تھا مجھے ایک بیٹا عطا کر دے، مجھے ایک لخت جگر عطا کر دے، مجھ سے اپنا ایک بندہ مجھے عطا کر جو تیرے اس بندے کے بعد کی ڈیوٹیاں دے۔ اس لیے میرا خلیل مجھ سے 90 سال کی عمر تک آڑے کرتا رہا، مانگتا رہا مجھے ایک بیٹا دے۔ ہم نے اس کو اسماعیل بخش دیا، ہم نے اس کو اسماعیل دے دیا۔ پہلا امتحان ہم نے یہ لیا، اے ابراہیم بیٹا تو ہم نے تیرے کہنے پہ دیا، لیکن جانا ہمارے لیے، جا ابھی اس جا کے اس کو وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ کے آ۔ اور کس کے بھروسے پہ؟ میرے بھروسے پہ، میرے بھروسے پہ۔ ماں کو بھی چھوڑا، بیٹے کو بھی چھوڑا۔ پھر 1 سال بعد حضرت خلیل تشریف لائے، لیکن بیٹے کو اتنا شعور نہیں تھا کہ یہ میرا باپ ہے، یہ میں جانتا ہوں یا نہیں۔ پھر 6 سال کے بعد حضرت ابراہیم پھر تشریف لائے۔ جب وہ وہاں پہنچے تو اللہ نے کہا ابراہیم آج تو بڑا خوش ہے نا، آج بیٹے سے 6 سال کے بعد ملے گا، اس کے چہرے کو دیکھے گا۔ مجھے بتاؤ اور بیٹے والو اور بیٹیاں والو، اولاد والو، جب تم یہاں سے 2 سال کے بعد گھروں کو لوٹتے ہیں تو اچھلتا کودتا بیٹا تمہارے دل کے سارے زخم دور کر دیتا ہے، تمہارے جسم کی تھکاوٹیں ختم ہو جاتی ہیں، تمہارے رگ جگے وہ سارے ختم ہو جاتے ہیں۔ وہ ایک مسکراہٹ کی مار ہے جو بیٹا دیتا ہے، جو بیٹی دیتی ہے۔ حضرت ابراہیم 6 سال کے بعد گئے، کہا میرے مولا میں نے بیٹے کو دیکھا۔ کہا دیکھ لیا، ایک امتحان اور ہے۔ پوچھا مالک وہ کیا؟ وہ امتحان یہ ہے کہ اس بیٹے کو ہمارے راستے پہ قربان کر دو، ہمارے راستے پہ اس کو قربان کر دو۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ اٹھے، اپنے بیٹے کو بلایا، انی ارا فی المنام، اے میرے بیٹے میں نے رات کو خواب دیکھا، انی اذبحک، میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ کیوں؟ اللہ کے حکم کی وجہ سے، اس مالک کی مرضی کی وجہ سے۔ تو بیٹے نے جو 6 سال کا تھا، جس کی عمر ابھی شعوری نہیں تھی، قرآن شریعت فقہ حکم دیتی ہے بچوں کو 7 سال سے پہلے کچھ نہ کہا کرو، انہیں یہ بھی نہ کہا کرو کہ تم مسجد میں جاؤ، انہیں یہ بھی نہ کہا کرو کہ تم فلاں قرآن کی آیت پڑھو، انہیں یہ بھی نہ کہا کرو کہ تم یہ پابندی کے اوپر عمل کرو، کیونکہ ابھی تو وہ کم سن ہے، 7 سال کی عمر ان کی ہوئی نہیں۔ ارے دنیا میں اگر 7 سال تک نماز کے بارے میں نہیں پوچھا جاتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ابھی شعور کی منزلوں پہ نہیں پہنچا، ابھی وہ نیچے ہے، اور اس کی جو ہے وہ منزلیں ابھی آگے آنے والی ہیں۔ تو 6 سال کے بعد حکم ہوا جاؤ نا امتحان دو، امتحان دیا۔ اب اس امتحان کو اللہ نے قرآن میں جس لفظ کے ساتھ تعبیر کیا ہے وہ لفظ کیا ہے؟ قرآن یہ ارشاد فرماتا ہے، اور حضرت اسماعیل نے بھی کہا نا آپ کے رب نے جو کہا ہے وہ کر گزریے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، مجھے آپ پائیں گے کہ میں صبر کرنے والوں میں سے ہوں گا۔ میں آپ کی محبت کا، ابوت کا، آپ کے باپ ہونے کے پیار کو، اس کا